الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہوگا، یقیناً حضرت جبرائیل وہ ہے جنہوں نے آپ کے دل پر اللہ کی اجازت سے قرآن کو نازل کیا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا تو وہ اللہ کافرین کا دشمن ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں ہم نے نازل کی ہے اور اسے گناہ گار ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا، بلکہ اکثر وہ ہے جو ایمان قبول نہیں کیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا جو اس کتاب کی تصدیق کرتا جو ان کے پاس تھی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے، جیسا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہودی حضرت میکائیل علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ رحمت کے فرشتے ہیں، اور یہودیوں کو حضرت جبرائیل سے بڑی عداوت تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ ان کا یہ الزام تھا حضرت جبرائیل پر کہ یہی فرشتہ ہے حضرت جبرائیل جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد پر عذاب، آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں لے کر اللہ کے پاس سے یہ آئے ہوئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اتنی پریشانیاں اور مصیبت ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو جھیلنی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بیوقوف یہودیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے من سے، اپنی رضامندی سے نہیں آتے تھے، بلکہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے وہ آیا کرتے تھے۔ اللہ جو انہیں حکم دیتا وہی کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل یا آپ کے اوپر جو کتابیں یا اور دیگر انبیاء پر کتابیں اور احکام جو لے کر آئے ہیں، یہ سارے اللہ کے اوامر کے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، اصول بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے فرشتوں کا، میرے نبیوں کا، میرے رسولوں کا دشمن ہوگا، گویا وہ میرا دشمن ہوگا، وہ میرا دشمن ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی نبی سے، رسول سے، فرشتے سے یا کسی نیک انسان سے دشمنی کرنا گویا اللہ سے دشمنی مول لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک عام بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی کلام کسی کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس کلام کو پرکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے بتایا، اس کلام کے تعلق سے گمان ظاہر کیا جاتا ہے کہ آخر یہ کلام کیسا ہے، اچھا ہے کہ غلط ہے۔ لیکن ان یہودیوں کا حال یہ تھا
کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یا کوئی حکم لے کر آتے یا ان کے انبیاء توریت کے احکام پیش کرتے تو ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دیتا، اس کا انکار کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے بنی اسرائیل کے اندر جو توریت کے احکام پر چلا کرتے تھے، یہ آخر اس طرح انکار کیوں کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، صرف وہ لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں، جو غلط راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہی ہمیشہ کا شیوا ہے کہ وہ ہمیشہ دین کی باتوں کو ہمیشہ انہوں نے پیٹھ کے پیچھے انہوں نے پھینکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی یا رسول آیا ہے، کوئی کتاب کوئی پیغام لے کر، تو تم نے اس کا انکار کیا ہے؟ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ یہ حال اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بعد جو عمل ہے وہ عمل کہاں سے آئے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن ہو، توریت ہو، نبی ہو، ہر ایک کو وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا کرتے تھے، اسے پھینک دیا کرتے تھے، ان باتوں پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا جو تصدیق کرتا تھا توریت یا زبور یا انجیل یا اور دیگر انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا، تو ان کا حال یہ تھا کہ یہ قرآن کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور ان کے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے، توریت ہے، زبور ہو، انجیل ہو، انہوں نے ہر ایک کا انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔